السلام علیکم پیارے ناظرین ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب رائچ آفیشیل اور میں مطلوب رائچ آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، ابھی پرسوں کا واقعہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں اڈیالہ جیل کے باہر ایک لوگوں کا، عقیدت مندوں کا، چاہنے والوں کا، فالوور کا، پارٹی ورکر کا، خود عمران خان صاحب کی بہنیں، عزیز سب ادھر موجود تھے، پارٹی ورکر ادھر موجود تھے۔ وہ ایک احتجاجن اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ حکومت کیا چاہتی ہے، مجھے سمجھ تو آتی ہے یار، اب اتنے بھی بچے نہیں ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ ایک طرف اسی دن یہ پہلے ادھر ایک ڈرامہ جو ہوتا ہے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ، اور وہ اس کو ایک ڈرامہ بنا کے پیش کرتے ہیں، اور لوٹ گیا، مار گیا، پورے ملک کی اشرافیہ، پورے ملک کے لفافی، پورے ملک کا ایک لفافی بریگیڈ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ جناب وہ یہ اب بات اتنی بڑھ گئی ہے، اب ان کی جرت اتنی بڑھ گئی ہے، اب یہ ہو گیا ہے، اب وہ ہو گیا ہے، اور وہ نکلا کیا؟ کینیڈین گورنمنٹ نے وہ ثابت کر دیا کہ وہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی کسی عورت کے ساتھ، اس کے تقدس کے ساتھ، اور یا اس شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ کوئی وائلیشن نہیں ہوئی کینیڈین قانون کے مطابق، اور انسانی حقوق کے تمام تر معیار کے مطابق ان سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ ہاں، ایک شخص نے جاتے ہوئے پوچھ لیا، ہاں بھائی تم بتاؤ، وہ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ یہاں کے وزیر اعظم سے وہ پوچھ لیتے ہیں، ہاں کل ٹرمپ سے ملاقات تھی، ہاں بھائی تم نے کیا کہا؟ وہ جیسے پورا ملا کے مراسیوں جیسا وہ نہیں پوچھیں گے، جناب کا اقبال بلند ہو، اور جناب کا پوری دنیا میں حکمرانی ہو، اور یہ کرو، پھر اس سے بات پوچھیں، نہیں، کچھ زنجیر عدل ہلانے والی بات بھی ادھر نہیں ہوتی۔ ہاں، ہر انسان کو انصاف میسر ہے۔ تو اس کو پہلے انہوں نے اس واقعے کو بنا کے ایک پورے ملک میں ماحول بنایا، اور رات کو پھر انہوں نے ان کو ادھر ڈرنا وہ احتجاج ختم کرانے کے لیے پہلی دفعہ ویسے تو ان کی جرتوں کو ہمیشہ سلام ہے کہ انہوں نے ایسی گندی جرتیں کی ہوئی ہیں، ایسی انہوں نے، اب ان کے ریکٹ میں، ان کی ہسٹری میں ایسے جرائم موجود ہیں کہ یہ ان کا اب ان سے بھاگنا کسی طور بھی میں نہیں سمجھتا کہ ممکن ہے۔ مجھے وہ دور بھی یاد ہے کہ جب انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویریں جو فضا تھے ہیلی کاپٹروں اور جہازوں کے ذریعے پھینکوائی تھیں، گرائی تھیں ان کو، اور وہ فیک تصویریں، وہ پہلے اب میرے ولاگ میں اب ریکال کریں تو یاد ہوگا، گزشتہ روز، تو اس میں انہوں نے ان کو تصویریں پھینک کے ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی، ان کو یعنی دنیا کی نظر میں بے نظیر کا جو قد تھا اس قد کو کاٹنے کی کوشش کی۔ اصل میں یہ جو خود لوگ چھوٹے ہوتے ہیں نا، بونے ہوتے ہیں، جو اپنے قد اور عزت اور اخلاقیات میں جو بونے ہوتے ہیں، ان کے اندر بونی ذہنیت بھی ہوتی ہے، ان کا ذہن بھی اتنا چھکڑ کے اتنا سا بھی نہیں رہ جاتا، کیونکہ وہ لوگ اپنی اس سوچ سے، اپنے اس ویژن سے آگے سوچتے ہی نہیں ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وہی بے نظیر بھٹو صاحبہ جب 86 میں باہر سے آئیں تو ان کا وہ اس وقت لاہور کی آبادی آدھا کروڑ بھی نہیں تھی، آج تو 2.25 کروڑ ہے نا، اس وقت لاہور کی آبادی 50 لاکھ بھی پوری نہیں تھی۔ تو وہ پورا لاہور امڑ کے باہر آیا،
اور خود بین الاقوامی تجزیے اس وقت کے آج بھی پڑھنے کو ملتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ اس وقت تقریباً 2 ملین یعنی 20 لاکھ یعنی 50 لاکھ کا 40 لاکھ کا شہر ہے اور 20 لاکھ لوگ سڑکوں پہ تھے، وہی جس کی تصویریں گرائی گئیں اور پھر جس کو پارلیمنٹ میں گندی گالیاں تک نکالی گئیں. اور آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا بینظیر بھٹو صاحبہ کا وہ پارلیمنٹ کا اجلاس روتے ہوئے چھوڑ کے جانا. کیا کیا نہیں کیا انہوں نے. پھر ان کی ماں کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی والدہ نصرت بھٹو کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا، جس طرح ان کے وقار کی دھجیاں اڑائی گئیں، جس طرح ان پہ فرسودہ قسم کے الزامات لگائے گئے. خود بھٹو صاحب کی ماں کے حوالے سے اتنے مطلب میں وہ کہہ نہیں سکتا جس قسم کے الفاظ اور جس قسم کی تشبیہیں دی جاتی رہی اور کہاں یعنی کافر کر دی، کافر سے بھی بڑھ کے آگے. اور جس قسم کے ایون ریسنٹلی جمائمہ خان کو، عمران خان کی پہلی بیوی جو تھی، ان کے بچوں کی ماں، اس کو یعنی وہ اس کے مسلمان ہونا جرم بنا دیا گیا اس کے لیے. یہ سارے پھر کس کو یاد نہیں کہ نصرت بھٹو صاحبہ کو اسٹیڈیم میں لاٹھیاں برسائی گئیں ان کے سر پہ، وہ اور انہی کی وجہ سے بعد میں ان کی وفات ہوئی. تو یہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کے نالج میں ہے یہ پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے، پاکستان کی تاریخ کیا ہے، پاکستان کی ہسٹری. عزیز دوستو، پاکستان کی ہسٹری مطالعہ پاکستان نہیں ہے. پاکستان کی ہسٹری پاکستان کے لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے. اور آج وہ تھینکس ٹو سوشل میڈیا آج وہ ہر گھر کے نوجوان قیادت کو، نوجوان نسل کو ازبر یاد ہے. اور جب کوئی بھولنے بھی لگتا ہے تو میرے جیسا کوئی جنونی اٹھ کے اس کو پھر سے یاد کرا دیتا ہے. اور اب حالات یوں ہیں کہ اس کے بعد آپ دیکھیں ان کی سرشت میں یہ شامل ہے. محترمہ فاطمہ جناح صاحب کے ساتھ میں نے پچھلے بلاغ میں بھی آپ کو بتایا، ریفرنس کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ان کی تضحیح کی گئی، جس طرح ان کو ان کی عزت اور وقار کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، وہ ہمارے لیے تو قابل قبول نہیں تھا اور آج بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ان کا طرز تخاطب دیکھ لیں. یہ جو پارلیمنٹ میں آج ہماری بہن ہے مریم نواز شریف صاحبہ، اب میری کتاب جو ہے باؤ جی، جو پاکستان کی ٹاپ جو سیلر بک میں آتی ہے، بیسٹ سیلر بک میں آتی ہے، میں نے اس کا جو دیپاچہ وہ ان کی والدہ صاحبہ کلثوم نواز شریف صاحبہ کے نام لکھا. جن صاحب کو کوئی اس کا ہے وہ دیکھیں ذرا یہ میری کتاب. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے فردوس عاشق امان کو ٹریکٹر ٹرالی اور اس قسم کے القابات اور اس قسم کی واحیات گفتگو ان پٹواریوں کو کرنے کی عادت ہے. اور اب انہوں نے ایک طرف وہ عدت کا کیس، وہ کس کو یاد نہیں ہے، یاد کیا وہ اسٹل مطلب پینڈنگ ہے، وہ چیزیں بری بھی ہو چکے، پھر اپیلیں کرتے ہیں. اتنے یہ کم ظرف ہیں کہ یہ ان کو شرم نام کی کسی چیز سے یہ واقف ہی نہیں. اور یقین کریں کہ اسی وجہ سے ان سبھی کو یہ پہچانے جاتے ہیں، کسی محفل میں ہوں، کسی مجلس میں ہوں، کسی تقریب میں ہوں، یہ اپنے کارناموں کی وجہ سے، اپنی حرکات کی وجہ سے، حرکات و سکنات کی وجہ سے یہ لوگ پہچانے جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ اسلام میں
خواتین کا تقدس کیا ہے. میں یہ اب جن خواتین کا میں پاک خواتین کا ذکر کرنے لگا ہوں، ان کی تو تشبیہ دینا بھی کسی عام انسان سے کسی بھی معاملے میں، مذہبی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، ثقافتی ہو، معاشرتی ہو، کسی بھی مسئلے میں ان کی مثال دینا بھی نہیں جچتا. مجھے کم از کم جو اہل بیت کا ماننے والا ہوں، مجھے یہ نہیں جچتا. لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ یہ وہی لوگ ہیں نا، نسل در نسل چلتے ہیں. کربلا میں جس طرح پھر ان کو کوفے کے بازاروں میں جس طرح پھرایا گیا، یار قصور بائی کا تھا تمہاری نظر میں. پوری دنیا کے لیے وہ معصومین کے امام المعصومین تھے، لیکن تمہاری نظر میں گناہ گار تھے. تم نے ان کا سر تن سے جدا کر کے ان بہنوں کو پیش کر رہے ہو، اور پھر ان کو بیڑیاں لگا کے ان کو کوفے کے بازاروں میں گھما رہے ہو. تب بھی تمہارا جی نہیں بھرا. اور امام حسین کی جو ہمارے لیے انتہائی محترم بیٹی رقیہ کو جس طرح آپ نے، اور پھر آپ دیکھیں بی بی زینب کے جو پاک زینب کے جو الفاظ تھے یزید کے سامنے، وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، اور ہماری تاریخ اس کے بغیر مکمل ہی نہیں. لیکن دیکھیں اتنی صحبتیں، بھائی کو شہید کر دیا، اس کا سر اتار کے آپ لوگوں نے بہنوں کو پیش کر رہے ہو. آج وہی اس جیسا تو وہ تو ظلم عظیم تھا، لیکن یہ بھی جو کر رہے ہو یہ بھی ظلم ہے. اس کی بہنوں کو، عمران خان کی بہنوں کو تم وہاں سے گھسیٹ رہے ہو، اور ان کو گھسیٹ کے پاؤں سے پکڑ کے ایک تمہارا یزیدی لشکر، آج کی جو تمہاری فوج ہے، آج کے جو تمہارے سپاہ ہے، پولیس ہے، رینجر ہے، وٹ ایور جو بھی ہے، جس کو تم یوز کرتے ہو وہ تمہاری سپاہ ہے، وہ اس کو پاؤں سے گھسیٹ رہا ہے عمران خان کی بہن کو. علیمہ خان صاحبہ جو ان کی بڑی بہن ہے، ادھر ہر وقت موجود ہوتی ہیں. وہ انہوں نے تو جیسے اس اڈیالہ کو ہی اپنا مسکن بنا لیا ہوا ہے. اور پھر اس دن نورین نیازی صاحبہ کو گھسیٹا گیا پاؤں سے پکڑ کر، یعنی پاؤں سے پکڑ کر ان کو گھسیٹا گیا. عظمیٰ خان صاحبہ کو بھی دھکے اور مطلب سب کچھ جو وہ کر سکتے تھے، سپاہی یزید جو کر سکتی تھی انہوں نے کیا. وہ دلیر عورتیں ہیں، علیمہ خان، نورین نیازی اور عظمیٰ خان صاحبہ دلیر عورتیں ہیں. یقیناً عمران خان کی بہنیں اس سے کم کیا ہوں گی، اس دلیری سے کم ان سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی. تو دوسری طرف آپ نے ایک اسٹیج تیار کیا ہوا تھا، آپ نے جو خاص طور پہ عوام کو یہ آپ کے وار ٹیکٹ ہیں جو اپنی ہی عوام کے اوپر آزماتے ہیں، آپ جو آپ کو اپنی ہی عوام کی طرف جو آزما کے آپ اپنی عوام کو پریشان کرتے ہو. اپنی عوام کو آپ کی نظر میں یہ عوام تو ہے ہی کچھ نہیں نا، آپ ایک ساتھ ایک خاص قسم کا کھلواڑ کرتے ہو، اور اس کھلواڑ کو آپ وار گیم سمجھ کے کرتے ہو. اور یہ خاص طور پہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ عورتوں کی ناموس اور عورتوں کی اس میں اپنا، یعنی اس کو یہ بہادری سمجھتے ہیں. لیکن اچھے لوگ
باحیا لوگ اور نسلی لوگ ایسی حرکتیں نہیں کرتے، نہ فاطمہ جناح کے ساتھ، نہ بینظیر بھٹو کے ساتھ، نہ نصرت بھٹو کے ساتھ، نہ جمیمہ خان کے ساتھ، اور نہ علیمہ خان کے ساتھ، نہ نورین نیازی صاحبہ کے خلاف، نہ عظمیٰ خان صاحبہ کے خلاف۔ نسلی لوگ اور اصلی لوگ ایسے نہیں کرتے۔ اور یار یہ ایک سیاسی جنگ ہے، یہ سیاست کس لیے کی جاتی ہے؟ عوام کو حقوق دینے کے لیے یا اقتدار کے لیے؟ اب اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہو، اقتدار والا سیاست کر رہے ہو یا عوام کے حقوق دلانے والی، سروس والی، خدمت والی آپ سیاست کر رہے ہو۔ میرے تو خیال میں آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ وقت گزار رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ یہ عمران خان کہیں جیل میں ہی ایکسپائر کر دیں یا یہ ہو جائے اور ہمیں اس سے جان چھوٹے، 2 دن آگ شاگ لگے گی جیسے بینظیر شہید کے لگی تھی، اور پھر سب کچھ نارمل ہو جائے گا، پھر وہی چلتا رہے گا، یہی سمجھ رہے ہو۔ لیکن میں کوئی نجومی نہیں ہوں، میں کوئی جوتشی نہیں ہوں، میں ایک نبض شناس ضرور ہوں اپنی قوم کا، اس لیے کہ سیاست کے ادنا طالب علم ہونے کے ناطے اسی محترمہ شہید بینظیر بھٹو سے سیاست سیکھنے کی وجہ سے میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں، اب یہ انت ہو گیا، اب یہ بہت ہو گیا، اب اس کو اور نہ کھینچو، یہ لاسٹک ٹوٹ جائے گا۔ اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کی ایک ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ خدا کے لیے بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو نہ چھیڑو، نہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرو، کیونکہ بہنیں، بیٹیاں، مائیں سبھی کی ایک ہوتی ہیں۔ ہم نے تو یہی پڑھا ہے، ہم نے تو یہی سنا ہے، یہی کلچر ہے ہمارے پنجاب کا اور ہمارے پاکستان کا، ہمارے اس خطے میں جہاں پہ بہادر پٹھان، دلیر بلوچ اور جان نثار سندھی اور وفا کرنے والے پنجابی بستے ہیں، اور جہاں پہ کشمیری گلگتی جو ہماری آن شان اور جو اسی کلچر کو، اسی ثقافت کو وہ بھی مانتے ہیں، اور یہ ہماری پہچان ہے ہم پاکستانیوں کی۔ خدا را ہم پہ ظلم کرتے وقت ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو کم از کم یہ سمجھ کے کہ دنیا کیا کہے گی، لیکن میرے خیال میں انف از انف۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے جلال کو آواز دے رہے ہیں آپ، آگے اللہ کی مرضی، وہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ہم تو اس کے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اب دیکھ رہا ہے۔ اخیر نہ کرو، خواتین کا کم از کم احترام کرو، اور یہ بھونڈی حرکتیں چھوڑ دو۔ مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ سبھی کی ایک ہوتی ہیں، سبھی کی سانجھی ہوتی ہیں۔ دیکھتے رہیے مطلوب لائف آفیشل، اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔